السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا ہم ایک کورس آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی کافی میرے پاس جو ہے وہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھائیے، تو انشاءاللہ یہ شارٹ کورس آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے جتنے بھی لیسن ہیں وہ انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہے اس پر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ یوٹیوب چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، آپ وہاں پر وزٹ کر سکتی ہیں، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چینل کو پروموٹ بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تو آئیے ابھی آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ تھوڑا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ اس صورت کے 5 رکوع ہیں، 83 آیتیں ہیں، 729 کلمات ہیں اور 3000 اس کے حروف ہیں۔ اچھا، سورہ یاسین کو لے کے نا بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو بالکل ضعیف ہیں، جو ہمیں اس طرح کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حدیثوں سے نہیں ملتی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز کو اس کی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا چیز قرآن میں ہے، کیا چیز حدیث میں ہے، کیا چیز کرنی چاہیے، کیونکہ اپنی طرف سے ہم کوئی فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں کلیئر کروں گی کہ جو 3-4 باتیں سورہ یاسین کو لے کے ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اس کا حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑی مشہور روایت تو یہ ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھی اس کو 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اپنے مرنے والوں کے سامنے اس کو پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں جتنی بھی حدیثیں آپ کو میں نے بتائی ہیں نا، یہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے۔ کچھ علماء نے تو اس حدیث، یہ جو دل والی حدیث ہے، اس کو بالکل موضوع کہا گیا ہے کہ اس کی تو سند جو ہے وہ کہیں سے بھی حسن درجے پہ نہیں اترتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس نے دن میں پڑھ لی اس سورہ یاسین کو تو اس کی مشکلات دن بھر کی آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں قرآن مجید کو تو آپ ویسے ہی پڑھیں، جو حدیث میں ہمیں ذکر ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کا تو چاہے آپ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے تو بالکل اس کی فضیلت بیان کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں نا بالکل فیبریکیٹڈ ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیے پورے قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کے لیے، اجر کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے تو اتارا ہے نا، لیکن اگر کسی اسپیسیفک یا سرٹن صورتوں کے بارے میں اگر اس طرح کا بیان ہوگا تو پھر اس کی جو ہے وہ حقیقت دیکھی جائے گی، اس کی سند دیکھی جائے گی، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں سورہ ملک کے بارے میں ہے، سورہ کہف کے بارے میں، یہ حدیث سے ہمیں ملتے ہیں ان کی فضائل، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت، لیکن سورہ یاسین کو لے کے اس طرح کی کوئی بھی حدیث سے اس طرح کے معاملات ہمیں نہیں ملتے۔ جی، سورہ یاسین کو ترجمہ، تفسیر، تجوید کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ سورہ یاسین سے زندگی میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ دیکھیں مرنے والوں کے سامنے تو آپ کچھ بھی پڑھ لیجئے، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے زندہ قرآن جو ہے وہ زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرما لیا ہے، ان کا کچھ معاملہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا دوست بنا کے رکھے گا، یہ ایسا دوست ہے جو زندگی میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ قرآن اور روزہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زبان دے گا، ان کو وہ طاقت دے گا کہ یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ اور حدیث کا بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں اسی پہ بلیو کرنا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، اس
سورت کو لے کے ایک اور بہت بڑی جو ہے میں سمجھتی ہوں مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں نے کی ہوئی ہے. اس سورت کو کہتے ہیں 7 مبینوں والی سورت، اور ان کا اللہ معاف فرمائے اپنے گھر بیٹھی بات بنائی ہوئی ہے کہ ہر مبین پر رک کر، جہاں پہ مبین لکھا ہوا آتا ہے نا، رک کر دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. اور میں نے تو کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ اس کو وظائف کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. 40 دن تک وظیفہ کرتے ہیں کہ 40 دن تک سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور ہر مبین پر رک کر دعا مانگتے ہیں، اور وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس طرح عمل کرنے سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت کہاں بیان ہوئی ہے؟ حدیث میں تو ہے نہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. تو دیکھیں، کام وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اسی پہ اجر بھی ہے، اسی پہ ثواب بھی ہے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن مجید کو بہت آسان بنا دے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اچھا، اس کے بعد جو ہم آپ کے پاس ویڈیو آئیں گی، اس میں ہر ویڈیو میں آپ کو 5 آیتیں بہت ڈیٹیل تجوید کے ساتھ پڑھائی جائیں گی، تجوید کے ہر لیول سے گزارا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنے اور اس کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اگین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وزٹ کرتی رہیے اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے. آمین یا رب العالمین.